السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ میری اشر سے بات کرا دیں، اپنی چیخ کو دباتے اس نے بامشکل کہا تھا۔ لبوں کو دانتوں سے کچلتے اور اپنی چیخوں کو دبا رہی تھی وہ۔ سر اس وقت آفس میں نہیں ہے۔ غالباً فون بند کرنے والی تھی اس کی سیکرٹری جب پیچھے سے کہیں دور سے اشر کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو میلوں کے فاصلے سے بھی پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ آفس میں ہی ہیں، آپ میری ان سے بات کرائیے۔ وہ اس بار درد سے چلائی تھی، وہ اپنی چیخ کو نہیں دبا پائی تھی۔ دیوار پر رکھا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ کر پھسلنے لگا تھا۔ اس کے پیر اس کا بوجھ مزید اٹھانے سے انکاری ہو رہے تھے۔ وہ کسی بھی لمحے گر پڑنے والی تھی۔ وہ رو پڑی۔ سوری میم، سر بزی ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کی روتی ہوئی آواز سے پریشان ہو کے سیکرٹری نے بے بسی کے لہجے میں کہا، آپ پلیز میری ان سے بات کرا دیجیے، پلیز ان سے کہیے۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ وہ اشر حسین کی بیوی جو آنے والے چند گھنٹوں میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کی چند ہزار روپے ماہوار پر ملازم ایک سیکرٹری کی روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ آئی ایم ویری سوری میم، آپ کی کوئی بھی کال ریسیو کرنے سے سر نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ اس کے رونے اور گڑ گڑانے پر بوکھلا کر سیکرٹری نے مزید جھوٹ بولنے کے بجائے صاف بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ پھر اس کی مزید التجاؤ سے بچنے کے لیے بات پوری کرتے ہی کھٹاک سے فون کاٹ بھی دیا تھا۔ دیوار پر پھسلتا اس کا ہاتھ نیچے آتا چلا گیا تھا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھٹا۔ وہ درد سے چلاتی ہوئی زمین پر گر پڑی اور اس کی چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ بطول بانو سے اسی سرکاری ہسپتال کے گائنی وارڈ میں لے آئی تھی جہاں پچھلے چند ماہ سے اسے لے جاتی رہی تھی۔ یہاں طبی عملے کا وہی برتاؤ تھا جو سرکاری ہسپتالوں میں حالات کے ستائے پسائے غریب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں کمزور ہو اور اس کی جسمانی حالت زیادہ اچھی نہ ہو تو 1 گھنٹے سے اوپر لیبر ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران نارمل ڈیلیوری نہ ہو سکے تو آپریشن کیا جائے۔ پورے 18 گھنٹے لیبر پین میں رہنے کے بعد جب نارمل ڈیلیوری نہ ہو سکی، جب ماں اور بچے دونوں کی جان مکمل طور پہ خطرے میں آ چکی تھی، ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہونے لگے تھے، تب وہ گائنیکولوجسٹ ڈیوٹی پر پہنچی جن کی آمد کا کئی گھنٹوں سے انتظار تھا۔ وہ آئیں گی تو سیزیرین آپریشن کیا جائے گا۔ اس کے پاس اپنے آپریشن کے لیے کیا کسی چیز کے لیے بھی ایک پیسہ نہ تھا۔ بطول بانو بیچاری یہاں وہاں بھاگتی پتہ نہیں اپنے کسی جاننے والے سے قرض لے آئی تھی۔ اس کا آپریشن ہو سکا تھا، اس کے اور اس کے بچے کی جان بچ سکی تھی، اس کی بیٹی کی پیدائش ہو سکی تھی۔ اس کی بیٹی نے جب آنکھ کھولی، جب اس دنیا میں پہلا سانس لیا، تو اسے عزت، ناموس اور اپنا نام دینے والا اس کا باپ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ اس کی بیٹی حریم حسین، وہ ایک ایسے گھٹیا ترین باپ کی بیٹی تھی جس نے اپنی بیٹی کے وجود کو خود ہی گالی بنا دیا تھا۔ جس گھڑی حریم حسین نے جنم لیا تھا، اس گھڑی ایک نئی خرد احسان نے بھی جنم لیا تھا۔ خرد احسان جو اشر حسین کے نام کہ اس شخص سے انتہائی درجے کی نفرت کرتی تھی، جس نے اپنی بیوی پر لگائی تہمتوں کو تو کیا مٹانا تھا، اس نے تو اپنی بیٹی کو بھی گندی گالی بنا دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو لے کر گود میں پیار کیا۔ تب اس روز اس شخص کے نام پر وہ آخری بار روئی تھی۔ آخری بار اس نے اس شخص کے نام پر بچے اپنے تمام آنسو بہا ڈالے تھے۔ دعا کرتی ہوں اس زندگی میں اب عمر بھر کبھی تم میرے سامنے نہ ہو۔ تم سے سامنا اب صرف روز حشر چاہتی ہوں اشر حسین، اس دنیا میں نہیں، اس زندگی میں نہیں۔ جب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میرا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اشر حسین، میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اس روز میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس لیے معاف کرنے کا حوصلہ بھی کر لوں تو اپنی بیٹی کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ اسے جو ذلت تم نے دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی بخشی ہے، اس کے لیے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اس کی کمزور، لاغر اور بیمار بچی، وہ جن حالات اور جس طرح پیدا ہوئی تھی، اسے کمزور اور بیمار پیدا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اسے اب تنہا اپنی بیٹی کی پرورش کرنا تھی، اسے پالنا پوسنا تھا، اسے زندگی کی ہر سہولت فراہم کرنی تھی۔ یہاں زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی بیمار اور کمزور بچی کو درکار مناسب علاج اور دواؤں کی فراہمی کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کی کیا حالت تھی اور کیا نہیں، اس پر سوچنے، دھیان دینے کی اس کے پاس مہلت نہیں تھی۔ وہ حریم کی پیدائش کے 7ویں روز گھر کے قریب واقع اسکول چلی گئی تھی، جہاں اگر اسے فوراً ملازمت مل جاتی تو اس کی بیٹی کو فوراً درکار بہت ساری دوائیں خریدی جا سکتی تھیں۔ اس کی بیٹی کی پیدائش پر بطول بانو جہاں سے قرض لے کر آئی تھی، اور اس قرض کو کسی کے تقاضے سے پہلے لوٹانے کے لیے اسے کچھ پیسے چاہیے تھے جو اس طرح آ سکتے تھے۔ اسے ہر حالت میں وہ ملازمت درکار تھی۔ فی الحال اس کی اپنی حالت ایسی نہیں تھی
کہ وہ ملازمت کی تلاش میں ماری ماری پھر سکتی۔ اس کی چند دن کی بیماری نے اس کو یہاں تک ہی ساتھ دیا، اسے بہت معمولی تنخواہ پر ہی صحیح، بہرحال اس اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ یہ پہلا قدم بہت چھوٹا اور معمولی صحیح، لیکن کم از کم اس نے اپنے بلبوتے پہ زندگی گزارنے کا آغاز تو کیا تھا۔ بطول بانو یہ جان کر کہ وہ ملازمت کرے گی قدرے پریشان ہوئی تھی۔ وہ سب پلنگ پر اس کے برابر لیٹی تھی، اسے سمجھانے لگی۔ وہ حریم کو فیڈ کرا رہی تھی۔ حریم ماں کی چھاتی سے لگی، بہت پرسکون، بہت مطمئن۔ وہ بطول بانو آہستہ آہستہ محبت سے بولتی اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اشر سے کراچی جا کر ملے۔ فون پر بات کی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی جو اس کے خود جانے کی ہو سکتی ہے۔ اسے یہ آخری کوشش ضرور کر کے دکھانا چاہیے۔ اس کے لیے تب اشر کا دل گزار نہیں ہوا، لیکن کیا پتا اب ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کے لیے گزار ہو جائے، اور پھر وہ ساری آگ جو اس کی ماں نے لگائی ہے اس کی اپنی لگائی ہوئی تو نہیں تھی، ورنہ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ محبت، وہ طنزیہ انداز میں اس بات پر ہنسی تھی۔ محبت نہیں کی تھی بطول خالہ، میں اس کا من پسند کھلونا تھی۔ پھر ایک روز اس کی ماں نے اس کے پسندیدہ کھلونے میں کچھ عیب دکھائے تو اس عیب دار کھلونے کو اٹھا کر اسے سڑک پر پھینک دیا۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے بیٹا، میں مانتی ہوں، لیکن زیادتی نہیں ہوئی بطول خالہ، مجھے میری حیثیت بتائی گئی ہے۔ جیسے میں نے ساری زندگی میں جسے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا تھا، اسی شخص نے میری ہستی کو خاک میں ملا دیا، میری روح کو مار ڈالا، مجھ سے سر اٹھا کر زندہ رہنے کا حق چھین لیا، میری بیٹی کے وجود کو ایک شرمناک گالی بنا دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اشر تم سے بدگمان ہے، تم سے ناراض ہے، اس طرح ایک دوسرے سے دور ہو کر تم دونوں اشر کی ماں کے منصوبے کو کامیاب بنا لو گے۔ تم دونوں کو الگ ہی تو کروانا اس کا مقصد تھا۔ ماں کا دودھ پیتے پیتے حریم سو چکی تھی۔ وہ اب اسے آہستگی سے اس کی جگہ پہ لٹا رہی تھی، اسے لٹا کر کمبل اڑھاتے اس نے بطول کی طرف دیکھا۔ فریدہ حسین کون تھی؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے اتنا بے اعتباری، ذلت اور رسوائی دینے والا وہ شخص تھا جو ساری دنیا میں واحد میرا اپنا تھا۔ حریم کے پیدا ہونے کا لمحہ اشر حسین کے انتظار کا آخری لمحہ تھا بطول خالہ۔ اب نہ میں زندگی بھر اس کی شکل دیکھوں گی، نہ اسے اپنی دکھاؤں گی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا، اس میں چٹان جیسی سختی تھی۔ بطول بانو اس کے اتنے واضح اور صاف انکار کے باوجود اسے زندگی کے سرد اور گرم اونچ نیچ سمجھانے لگی تھی۔ زندگی میں اور کتنا برا وقت آئے گا بطول خالہ، جب اپنی بیٹی کو اپنی کوکھ میں لیے رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان تلے بے امان، بے سائبان، بالکل تنہا، تب بھی سروائیو کر گئی تھی، اور میں بھی، میری بیٹی بھی۔ میری بیٹی ہماری زندگی میں اس شخص سے بغیر بھی گزار سکتے ہیں ہم دونوں زندگی، مضبوط، مستحکم اور دو ٹوک لہجے میں کہتی بطول بانو کو وہ جواب دے رہی تھی۔ اسے اس کے فیصلے میں اتنا مضبوط دیکھ کر وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی، اور شاید اس کا وہ جملہ کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے بغیر، تمہاری مدد، تمہارے سہارے کے بغیر خود پال لوں گی، اس بڑے بول کی سزا دینے کا تقدیر نے داؤ چلایا کہ اسے لا کر اس شخص کے در پر پھر پٹک دیا۔ حریم کے علاج کے لیے پیسے مانگنے جب اس شخص کے دفتر میں آئی تھی، اس روز اپنی اوقات زندگی بھر کے لیے اسے بہت اچھی طرح پہچان لی تھی، اور اب جب حریم کی سرجری ہو چکی تھی، وہ بہت تیزی سے روبہ صحت تھی، شاید کل اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے، تب وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ حریم کو بہتری کے لیے اسے حریم کو خود سے جدا کرنا پڑے گا۔ کبھی اپنی ماما سے بدگمان مت ہونا بیٹا، کبھی یہ مت سوچنا کہ میری ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تمہاری محبت ہی تمہاری ماما سے فیصلہ کروا رہی ہے حریم۔ حریم کو اشر حسین کے پاس چھوڑ کر جانا، اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہوگا، یہ فیصلہ وہ کر چکی تھی، مگر اسے پتہ تھا حریم سے جدا ہو کر اب وہ ساری عمر اس کی جدائی کے غم میں روتی رہے گی۔ وہ اپنے کمرے میں شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ خیرت احسان واپس اشر کی زندگی میں آ گئی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہر بات کی سامنے تصدیق موجود تھی، پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرینہ کی دی یہ بھیانک اطلاع کہ سارا نے خود اپنی آنکھوں سے خیرت اور اس کی بیٹی کو اشر کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے دیکھا ہے۔ یہ خبر شمالی علاقہ جات میں اس کے سوشل ورک کے دوران ملی تھی۔ ان پر بجلی گرا گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چٹ پڑ رہی تھی جس پر اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ اور فون نمبر درج تھا، جس میں پچھلے 1 ماہ سے بھی اوپر کے عرصے سے خیرت اپنی بیٹی سے اشر کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اب بھی دل کو اس ناممکن ترین بات پر یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اشر سے شدید نفرت کرتا تھا، وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے ایسا کیا کیا جس نے اشر کی کایا پلٹ دی؟
अशर इतने दिनों से उसकी आंखों में धूल झोंक रहा था, उससे झूठ बोल रहा था। वो दिन कि जिस वक्त घर का हाल अहवाल मालूम करने के लिए कराची फ़ोन करती, मुलाजिम से बात करती, अशर घर पे कभी मौजूद ना होता। लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात थी? वो तो उनकी मौजूदगी में भी अब एक तवील अरसे से घर से बहुत दूर, बल्कि दुनिया से ही बहुत दूर दूर रहने लगा था। इन्हें अशर के साथ अपनी कुछ दिन पहले की गई फ़ोन कॉल याद आई थी, जिसमें उन्होंने उसके लहजे में बेतहाशा खुशी की झलक महसूस की थी। और अशर की वो खुशी क्या इस बात की थी कि उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी और बच्ची लौट आए हैं। वो खैरत एहसान अशर से अपना और अपनी बेटी का वजूद भी तस्लीम करवा गई थी। क्या खैरत ने अशर को सब कुछ बता दिया था? 4.5 साल पहले जो कुछ हुआ वो सब, और अशर ने उसका यकीन भी कर लिया। ये सोचते हुए उसका दिल अंदर ही अंदर डूबने लगा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अशर माँ के खिलाफ इस लड़की की बकवास का कैसे यकीन कर सकता है? लेकिन फिर उसके इतने दिनों तक ये सारी बात उसे छुपाए रखने का मकसद? इन्हें हर बाजी उलटती हुई महसूस हो रही थी। क्या बेटी की बीमारी का कोई ढोंग करके इस लड़की ने अशर की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की थी? जरीना ने इसकी कराची से वापसी से कई दिन कबल उसके कहने पर अशर के अपार्टमेंट के नंबर पर कॉल की थी। वहाँ किसी मुलाजमा ने कॉल रिसीव की थी और ये बताया था कि वो लोग इन दिनों अस्पताल में हैं। हरीम का ऑपरेशन हुआ है और वो वहाँ पर एडमिटेड है। खैरत बेग की बेटी का नाम हरीम है, ये वो नहीं जानती थी। हाँ, इतना 4 साल पहले ज़रूर जानती थी कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। इस शुरू के वक्त में उन्होंने जरीना के ज़रिए भी और अपने कुछ ज़रिए दूसरे ज़राए के ज़रिए भी किसी न किसी फ़र्द के ज़रिए इसकी खैर खबर रखवाई थी। जब ये तसल्ली हुई कि वो बेटी को लेकर अशर के पास वापस नहीं आ रही, तब उसने सुकून का सांस लिया था। खैरत को अशर की ज़िंदगी से निकाल देने के बाद उनका पक्का इरादा था कि वो अशर की फ़ौरन कहीं और दूसरी शादी करवा देंगी। इस वक्त अशर को एक जज्बाती सहारे की शदीद ज़रूरत थी, और अगर उसकी फ़ौरन ही शादी हो जाती तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, बीवी और अपने फिर बच्चों में मगन हो जाता। अशर ने इस घटिया और नीच लड़की के पीछे जोग ले लिया था। वो अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर तुला था। हर कोशिश करके देख चुकी थी। उसे तन्हा, खामोश ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए उसे इतना टूटा बिखरा ज़िंदगी से दूर देखकर क्या उनका दिल नहीं कुढ़ता था? बहुत दिल कुढ़ता था। वो बहुत मज़बूत असाब की औरत थी। आम औरतों की तरह छोटी-छोटी बातों पे परेशान होने या रोने पीटने वाविला करने जैसी जज़्बाती और अहमकाना हरकतें इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं की थी। लेकिन अपने गुज़रे 2-3 सालों में वो अशर को इतना तन्हा और ज़िंदगी से नाराज़ देख कर वाक़ई रोया करती थीं। उनके 3 बच्चे थे, मगर जैसी शदीद मोहब्बत उन्हें अशर से थी, वैसे अपनी दोनों बेटियों से नहीं थी। उनका इकलौता बेटा था, लाडला चहेता बेटा, जो जिस शक्ल और सूरत में बिल्कुल उन जैसी खूबियाँ लेकर हूबहू उन जैसा ही था। वो उनकी अपनी माँ की तरह लाखों बल्कि करोड़ों मजमे में भी अलग नज़र आता था। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि वो अपनी इन खूबियों से आगाह होने के बावजूद बेनियाज़ सा रहा करता था, और शायद उसकी यही बेनियाज़ी लड़कियों को उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जह किया करती थी। मगर वो अशर की तरह अपनी खूबियों और सलाहियतों से कभी भी लापरवाह नहीं रही थी, ना बेनियाज़। वो अपनी नौअमरी के दौर से जानती थी कि वो इंतहाई ज़हीन, गैर मामूली खूबियों की मालिक और बेपनाह सलाहियतों की हामिल खातून है। वो इन लोगों में से थी जो हुक्मरानी और लीडरशिप के लिए पैदा हुआ करते हैं। कोई उनके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो, उनके किसी फ़ैसले के बरखिलाफ़ कुछ करे, ये चीज़ें उनकी बर्दाश्त से बाहर थीं। ये गरूर था, तकब्बुर था, जो भी, बहरहाल वो खुद को हमेशा सबसे आगे और सबसे ऊँचा देखा करती थीं। अपने घर और बच्चों की ज़िंदगी से मुताल्लिक छोटे-बड़े तमाम फ़ैसले वो किया करती थीं। बसीरत हुसैन ने ना सिर्फ़ उनके फ़ैसलों को कबूल करने का काम किया था, उनका वो घर उनकी सल्तनत था, उनकी रियासत था, और अपनी इस सल्तनत की वो मलका थीं। मगर फिर एक रोज़ उनकी सल्तनत के बादशाह ने एक मामूली, बहुत हक़ीर, बहुत कमतर लड़की को लाके उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया था। 35 साला खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी का गरूर, शौहर के दिल और उनके घर पर हुक्मरानी करने का फ़ख्र, सब कुछ सिर्फ़ एक पल में उनसे छिन गया था। और किस बात के पीछे? ये कि वो इस मामूली सी लड़की को अपने बेटे की बीवी की हैसियत से कबूल कर लें, उसे अपनी बहू बना लें। इस पर वो अगर अपने शौहर के खिलाफ़ गई थीं, इस फ़ैसले के खिलाफ़ बोला तो क्या गलत किया था? उनका वो लाखों करोड़ों में एक बेटा, जिसके लिए उन्होंने उनके हम पल्ला किया, उनसे ऊँचे घरानों के रिश्ते मौजूद थे। उसका नसीब क्या, ये हक़ीर तरीन लड़की थी। अशर अमेरिका से तालीम हासिल करके वापस आया तो उसके जानने वाले और वाकिफ़कार क्या, सरसरी मेल-जोल रखने वाले, यहाँ तक किसी न किसी अंदाज़ में अपनी ख्वाहिशों तक ज़रूर पहुँचाई थी कि अशर की लड़की का इंतख़ाब करते वक़्त इनकी बेटियों को भी ज़ेरे गौर लाया जाए। और ये सब वो लड़कियाँ थीं
جو انہی کی اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسٹیٹس، تعلیم اور زندگی کے ہر معاملے میں ان لوگوں کی خصوصیات سے اشر کے ہم پلہ تھیں، اور ان میں سے کسی لڑکی کو بھی اشر کے لیے پسند نہیں کر پائی تھیں۔ انہیں بہت خوبصورت بے تحاشا خوبیوں کی مالک سارہ اجمل، جو اپنی ذات میں یکتا و بے مثال تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کے مقابلے میں کمتر لگا کرتی تھی۔ اگر اشر خود سے بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیتا تو اسے باخوشی قبول کر لیتی۔ بس وہ لڑکی ان کی فیملی کی ہم پلہ فیملی سے ہونی چاہیے تھی۔ خیرت احسان کو اشر کی بیوی بنانا، اس گھٹیا ترین لڑکی کو یہ منصب ان کے شوہر نے نہ جانے کس طرح کے جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اشر سے دلوایا تھا۔ اشر باپ کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو گیا تھا، مگر اس بات پر وہ کیسے چپ رہ سکتی تھیں؟ خیرت احسان وہ معمولی 2 ٹکے کی لڑکی، ان کی اس غریب نند کی بیٹی، جسے رشتہ دار کی حیثیت سے متعارف کراتے ہوئے انہیں سبکی کا احساس ہوتا تھا۔ ان حقیر ترین لوگوں سے ان کے بیٹے کا رشتہ جوڑ دیا جائے گا؟ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کہاں نے لندن کے بہت شاندار فیشن اسکول سے ڈگری لے کر آئی اپنی حسین اور ذہین بانجی سارہ اجمل بیٹے کے لیے نہیں بھاتی تھی؟ کہاں ان کے شوہر نے اس حقیر سی لڑکی کو اس کے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر ڈالا تھا؟ بہن نے بھی بھائی کی جذباتی کمزوری سے خوب بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ بہن نے بھائی سے کبھی ایک پیسہ نہیں مانگا تھا، بڑے خوددار تھی۔ ہاں بھائی، سب سے قیمتی متاع ان کا بیٹا ضرور مرتے مرتے ان سے مانگ لیا تھا، اور بھائی بہن پر ایسا شیدا کہ انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ان کے انکار پر وہ زندگی میں پہلی بار بیوی پہ چلا رہے تھے، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی بولا تو یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جسے چاہوں اس گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ میرے اس گھر میں میری بہن بھی رہے گی، میری بھانجی بھی، اور میری بھانجی یہاں میری بہو بن کر رہے گی۔ تمہیں اگر میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو تم شوق سے گھر چھوڑ کے جا سکتی ہو۔ شادی کے 35 سالوں بعد ان کے شوہر نے انہیں اتنی بڑی بات کہہ دی۔ شوہر کی جانب سے یہ بے عزتی انہیں کس کے سبب ملی تھی؟ وہ حقیر ترین، کمتر ترین لڑکی۔ پہلے اگر وہ لڑکی نے صرف معمولی اور حقیر لگا کرتی تھی تو اس لمحے کے بعد تو اسے اس سے نفرت ہو گئی تھی، شدید ترین نفرت۔ ان کے لیے خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی بیٹی، جسے ان کی ہائی سوسائٹی کے طور طریقے کچھ نہیں آتے تھے، جسے اپنے ملنے والوں سے بہو کی حیثیت سے متعارف کراتے انہیں شرمندگی ہوتی تھی کہ حق کے ساتھ ان کے اس غیر معمولی بیٹے کی بیوی بنی، ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ انہوں نے نہ تو شوہر کو معاف کیا تھا، نہ اس لڑکی کو، مگر وہ غلط وقت پر غلط انداز میں اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ جب تک اشر اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اسے دور دور بلکہ بیزار گھر سے ہی دور رہنے لگا تھا، تب تک پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو انہوں نے دل پر جبر کر کے برداشت کر لیا تھا۔ مگر جب اس لڑکی کا جادو ان کے بیٹے پر بھی ویسے ہی اثر کرنے لگا جیسے ان کے شوہر پر کیا تھا، تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کے شوہر کو تو اس حقیر ترین لڑکی نے ان سے چھینا ہی تھا، اب ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی اپنی محبت کے دام میں الجھا لیا تھا۔ ان کا بیٹا وہ ایسا احمق کہ اپنی حیثیت مقام پہچانے بغیر اس لڑکی کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا تھا۔ اسے اپنے شوہر اپنے بیٹے کی مشترکہ والہانہ محبتیں پاتے دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹتی تھیں۔ وہ اس درست وقت کا انتظار کر رہی تھیں جب انہیں اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی تھی۔ پھر تقدیر نے وہ درست وقت انہیں جلدی فراہم بھی کر دیا۔ مختصر سی علالت کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے شوہر نے آخری بات جو ان سے کی تھی وہ ان سے معافی مانگنا تھی۔ انہوں نے اشر کی شادی کے بعد کرتے ہوئے بیوی سے زندگی میں پہلی بار جو تلخ کلامی کی تھی وہ اس کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ ان لمحوں میں شوہر کے قریب بیٹھی بظاہر روتے ہوئے یوں خاموش رہی جیسے اسے شوہر سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت رہی ہی نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی بے عزتی نہیں بھولی تھیں، نہ انہوں نے اس بے عزتی کے لیے شوہر کو کبھی معاف کیا تھا، نہ ہی کر سکتی تھیں۔ انہیں شوہر کی موت کا صدمہ ویسا صدمہ نہیں ہوا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اسے تو وہ چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیتی۔ اصل مسئلہ اشر کا تھا۔ وہ اس معمولی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اگر محض باپ کے کہنے پر اس کے ساتھ رشتہ نبھا رہا ہوتا تب بھی اس لڑکی کو اشر کی زندگی سے نکالنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ ان کا اصول، قاعدوں، وعدوں کو بہت اہم جاننے والا بیٹا کبھی باپ کے قائم کردہ اس رشتے کو ہرگز بھی نہ توڑتا۔ اس مشکل ترین کام کو کرنے کے لیے جلد بازی کی نہیں، سمجھداری اور تدبر کی ضرورت تھی۔ خضر عالم زرینہ کی نند کے بیٹے کو گزشتہ چند سالوں سے جو کہ کراچی میں مقیم تھا وہ جانتی تھی۔ اس سے ملاقاتیں ہمیشہ سرسری نوعیت کی رہی تھیں۔ زرینہ کی ہاں سرسری ملاقاتوں اور معمولی نوعیت کی گفتگو میں موجود وہ لڑکی کی فطرت بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ ترقی اور دولت کا بھوکا ایک انتہائی درجے کا مطلبی اور موقع پرست انسان تھا۔ خضر عالم میتھس میں آنرز کر رہا تھا، خیرت نے اسی سبجیکٹ میں MSc میں داخلہ لیا۔ یہ بات جانتے ہی ان کے ذہن میں ایک خیال آنے لگا، ایک منظر تخلیق ہونے لگا، ایک پلان بننے لگا۔
ابھی خیرت کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے کا آغاز کرتے آہستہ آہستہ ایسے کو کوئی چونکے نہیں اپنے گھر والوں کو مختلف موقعوں پر خضر کی تعریفیں کروا کے یہ باور کروانا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکے کو بہت پسند کرتی ہیں، کتنا ہی چاہنے والا شوہر کیوں نہ ہو، بیوی کی بد کرداری نہیں سہ سکتا۔ مرد کی فطرت کے اس پہلو کو انہیں فائدے کے لیے بالکل درست طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی انہیں اپنے بیٹے کو جو اس لڑکی کی محبتوں کو دم بھرا کرتا تھا کس طرح اس سے بدگمان کروانا ہے۔ خیرت احسان کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بے وقوف اور بے عقل لڑکی ممی ممی کہتے ان کے کسی سوچ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، ان کو فکر تھی اپنے بیٹے کی۔ ان کا بیٹا بے تحاشا ذہین اور ہر معاملے میں منطقی انداز رکھنے والا تھا۔ اس کام کے لیے خضر عالم تو ان کی نگاہوں میں پہلے ہی موجود تھا۔ دوسرا ان کی بہن زرینہ اجمل، پیسے کی جن کے پاس قطعاً کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، ان کا مسئلہ خیرت احسان ضرور تھی۔ خیرت سے اس کی دشمنی کا سبب سارا تھی۔ سارا کی اشر میں انوالومنٹ تھی۔ وہ خیرت کو اشر کی زندگی سے نکلوا کر وہ جگہ سارا کو پاتے دیکھنا چاہتی تھی، اپنے منصوبے میں شریک کر کے۔ ان دونوں لوگوں کا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کیا تھا، زرینہ اجمل ہو یا خضر عالم۔ وہ ان دونوں سے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ خضر کا منہ تو اتنے پیسے دے کر ہمیشہ کے لیے بند کروا رہی تھی، رہ گئی زرینہ تو بعد میں ان سے کیسے پیچھا چھڑوانا ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سارا کو اشر اور خیرت کی شادی کے وقت خیرت کی متبادل کے طور پہ وہ قبول کر سکتی تھیں، مگر سارا کو بھی اپنی خوشی سے اشر کی بیوی کے طور پر کبھی منتخب نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اشر اپنی سوچ اور اپنے رویوں سے مشرقی انداز رکھنے والی لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا۔ یہی مشرقی ادائیں تو تھیں خیرت احسان کی جنہوں نے اشر کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ کر رہی تھی۔ ایسی کوئی سوچ دور دور تک ان کے ذہن میں نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اپنے قدموں میں پڑے ایک پتھر کو جو ہیرا سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، اسے صرف اس غلطی سے روکنا چاہتی تھیں۔ انہی دنوں ان کی تجربہ کار اور زیرک نگاہوں نے یہ بھانپ لیا کہ خیرت غالباً پریگننٹ ہے، تو وہ بری طرح بوکھلا گئیں، مگر وہ ان کی اب تک کی زندگی کی سب سے زیادہ احمق ترین دشمن اس سے ناواقف تھی۔ پھر اشر بالکل ٹھیک موقع پر دبئی چلا گیا۔ وہ بھی اس بات سے آگاہ ہوئے بغیر وہ لڑکی صبح و شام ان کے ساتھ تھی، اور اشر کی ہر بات وہ کسی نہ کسی انداز میں انہیں بتا رہی تھی۔ خیرت احسان اپنے ہی خلاف تمام معلومات انہیں بر وقت وہاں پہنچا رہی تھی، انہیں خوشی خوشی یہ بتا کر کہ اشر اپنے طے کردہ پروگرام کی نسبت جلدی واپس آ رہے ہیں۔ خیرت نے ان کی مزید آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ اشر بغیر اطلاع دیے یہاں اچانک پہنچے گا اور پھر خیرت کو کسی ایسی جگہ پائے گا تو ان کا تخیل کردہ منظر وہ اور بھی حقیقت کے قریب ترین ہو جائے گا۔ ان کا وہ پورا منظر پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ بالکل ان کے سوچے ہوئے طریقے کے مطابق عمل میں آیا تھا۔ ان کے اندازے نہ اپنے بیٹے کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد کے رد عمل کے متعلق غلط ثابت ہوئے تھے، نہ خیرت احسان کے متعلق۔ سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوا تھا۔ ان کا اپنے بیٹے کی نفسیات کو بخوبی جانتے ہی اندازہ کہ اشر اس منظر کو دیکھنے کے بعد غم و غصے اور صدمے کا بری طرح شکار ہو جائے گا، خضر کے اپارٹمنٹ سے اسی وقت فوراً کہیں چلا جائے گا، 100% درست ثابت ہوا تھا۔ تبھی تو انہوں نے پہلے سے ہی خضر عالم کو سمجھا رکھا تھا کہ اشر کے اس اپارٹمنٹ سے نکل جانے کے چند لمحوں بعد وہ بھی نکل جائے، اور جہاں اشر جائے وہاں وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ اشر جہاں پر بھی ہے وہاں بالکل خیریت سے، بالکل ٹھیک ہے، انہیں صرف اور صرف یہ اطلاع چاہیے تھی۔ وہ اشر کی آج رات گھر واپسی ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے صرف خضر کے گھر تک کا ہی نہیں، اپنے گھر تک واپس آنے کا بھی سارا منظر پہلے سے ترتیب دے رکھا تھا۔ اگر چاہتی تو وہ خیرت کو اس وقت گیٹ کے اندر داخل ہونے سے روک دیتی، مگر انہوں نے رات کا انتظار کیا تھا، اس لیے انہوں نے گیٹ کے اندر اس لڑکی کو قدم رکھنے دیا تھا۔ انہیں بیٹے کی، اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بہت زیادہ اس کی پرواہ تھی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی تمام ملازمین کو زرینہ کی طرف بھجوا دیا تھا۔ زرینہ جنہوں نے صرف اس کے دن انہیں تمام ملازمین کو ہٹانے کا معقول جواز فراہم کرنے کے لیے اپنے گھر پہ بہت بڑی پارٹی دے رکھی تھی۔ چوکیدار اور نور افزا دونوں ان کے پرانے اور بہت بھروسے کے ملازمین تھے، اور پھر وہ سارے کے سارے گھر کے ملازمین میں نوکروں کو ایک دم مشکوک نہیں بنا دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ ان کی پلاننگ پرفیکٹ تو تھی، مگر کسی بھی لمحے اگر بات کچھ آگے پیچھے ان کے اندازوں سے غلط ہو جاتی تو سارا معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا۔ وہ خود بھی شک کی زد میں آ سکتی تھیں۔ پھر آخر کار اشر گھر واپس آ گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ دیوانہ اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ کتنا نڈھال، کتنا کمزور لگ رہا تھا۔
اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے، اس کی انا، عزت اور وقار کو کتنی چوٹیں پہنچانی پڑ رہی تھیں۔